رسوله مائک لو اے مائک لو اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين کھولو ذرا انسان اس دنیا میں نیک اعمال اس لیے کرتا ہے کہ دن قیامت کے اسے بدلہ اور جزا ملے. اور یقیناً اعمال صالحہ پر دن قیامت کے بدلہ اور جزا ملنی ہے. نماز پڑھنے والا اس امید پر نماز پڑھتا ہے کہ اللہ مجھے اس کا بدلہ دے. صدقہ خیرات کرنے والا، روزہ رکھنے والا، حج عمرہ کرنے والا، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیک عمل اس سوچ کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ دن قیامت کے اس کا مجھے بدلہ دیا جائے گا. لیکن میں آپ کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ انسان یہ سوچ کر عمل کرتا ہے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں اگر وہ دونوں چیزیں یا ان میں سے ایک بھی چیز بندے کے اندر آ جائے تو اس کا وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ کہف ہے اور آخری صفحہ، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. وہ لوگ جن کی ساری محنت ضل سعیہم اللہ تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، ان کی اس محنت کا ان کو ذرہ برابر بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. حالانکہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے، بڑی لمبی لمبی تسبیحات اور ذکر و اذکار کرنے والے اور تہجد گزار، صدقے خیرات اور نیک اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا گمان بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اجر ملے گا، لیکن
اللہ فرماتے ہیں ضل سعیہم، ان کی ساری محنت ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ، ریزن، سبب، وہ کون سا فیکٹر ہے، وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے بندے کا عمل ضائع ہو رہا ہے؟ بھائیوں، وہ دو چیزیں ہیں۔ میں آپ کو اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کل رویت ہلال کمیٹی تقریباً بیٹھے گی چاند دیکھنے کے لیے ذی الحجہ کا، اور پھر 10-11 دن بعد قربانی کا عمل ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو، چاہے قربانی کا عمل ہے یا کوئی بھی عمل ہے، وہ بے فائدہ، بے نتیجہ دو وجہ سے بنتا ہے، اور دو وجوہات قرآن نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں وجوہات کو کھول کر بیان کیا ہے۔ آج اس کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم یہ بات سوچیں اور غور کریں، اس بات پر توجہ دیں کہ کہیں ہمارا عمل، کہیں ہماری محنت، کہیں ہماری مساعی اور کوشش وہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو بھائیوں، دو وجوہات قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں جس سے بندے کا عمل کیا ہو جاتا ہے جی؟ ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ تو بڑے بڑے شیوخ کو سنتے ہیں، بڑے بڑے متکلمین اور خطباء کو سنتے ہیں، طالب علم کو بھی سن لیں، انشاءاللہ کچھ امید ہے فائدہ ہو جائے گا۔ اگر فائدہ نہ بھی ہوا نا تو آپ اگر تائید کر دیں گے تو اس کا ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ بہرحال جو بات مناسب لگے، ٹھیک لگے، اچھی لگے تو اس کو جو ہے آپ اس کی تائید کر دیجئے گا۔ پہلی وجہ وہ جس سے انسان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، پہلی ریزن، پہلا سبب، پہلا فیکٹر جو انسان کے عمل کو بے نتیجہ کر دیتا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لوگوں سنو، لوگوں سنو، وہ عمل انسان کا کیوں برباد ہو رہا ہے اس کے متعلق فرمایا۔ سورۃ کہف ہے اور آخری صفحہ ہے، اور میرے بھائیوں آیت نمبر اللہ تعالیٰ نے آخر پہ فرمایا، آیت نمبر 104-5 فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ بندے جو محنت کرتے ہیں دنیا کے اندر، تہجد رات کو اٹھ کے پڑھتے ہیں، 5 وقت نمازیں ادا کرتے ہیں، دیگر نیک اعمال کرتے ہیں، ضل سعیہم، ان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، ساری محنت بے فائدہ، بے نتیجہ ثابت ہوتی ہے۔ اللہ، وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے محنت کرنے والے کی محنت ضائع ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ اور لوگوں، پہلی وجہ، پہلا سبب، پہلی ریزن وہ کون سی ہے جس کی وجہ سے بندے کا عمل بے فائدہ ہو رہا ہے؟ فرمایا کفروا بآیات ربہم، کہ ان لوگوں نے اپنا عقیدہ اللہ کے قرآن کے مطابق نہیں بنایا۔ قرآن والا عقیدہ نہیں ہے تو انسان کا عمل بے فائدہ ثابت ہوگا۔ قرآن والا عقیدہ نہیں ہے، عمل کا نتیجہ
زیرو زیرو ہوگا۔ انسان کا عقیدہ قرآن والا نہیں ہے، اللہ کی آیات کے مطابق عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ذلّا سعیہم ذلّا سعیہم، ان جیسے لوگوں کی محنت ساری ضائع ہو گئی، ان جیسے لوگوں کی محنت پہ پانی پھر گیا۔ اور اللہ فرماتے حبطت اعمالہم، ان کا وہ عمل حبط ہو گیا، ختم ہو گیا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان جیسے لوگوں کے لیے اللہ ان کی نیکیاں تولنے کے لیے ترازو بھی نہیں اٹھائے گا۔ اللہ وجہ کون سی ہے، ریزن کون سی ہے، سبب کون سا ہے جس کی وجہ سے بندے کا مال غارت ہو گیا؟ فرمایا الذین کفروا بآیات ربہم، اللہ کی آیتوں کے مطابق اس کا عقیدہ نہیں ہے، اندر شرک والی بیماری کھڑی ہے، شرک والی نحوست کھڑی ہے۔ یہ ایسی بیماری، ایسی چنگاری، ایسی نحوست ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے دربار میں کوئی عمل پہنچ نہیں سکتا۔ اور میرا تیرا عمل اللہ کی قسم ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میں اپنے عملوں پہ مان کروں، میں یار بڑا نمازی ہوں، میں یار قرآن اچھا پڑھتا ہوں، میں یار بیان اچھا کرتا ہوں، یا آپ اس بات پہ مان کریں یار میں بڑا نیک آدمی ہوں، میں تہجد پڑھنے والا ہوں، میں بڑے صدقے خیرات کرتا ہوں، میں فلاں فلاں کرتا ہوں، تیرے میرے عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تیرے میرے عمل کی کوئی اتنی بڑی قدر کوئی نہیں ہے۔ میں تمہیں سناؤں ان لوگوں کا حال جن کے اعمال اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اونچے اعمال ہیں، جن کے عملوں کی اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے، ان کے عملوں کے متعلق ذرا سن۔ اللہ نے 7واں پارہ سورۃ انعام کے اندر اللہ نے ایک پورا رکوع نازل کیا ہے، توجہ سے سن۔ پہلا فیکٹر، پہلا سبب، پہلی وجہ، پہلی ریزن جس کی وجہ سے بندے کا عمل صحیح باقی نہیں بچ سکتا، عمل اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ نے ایک رکوع کے اندر ایک نبی نہیں، 2 نبی نہیں، 5 نبی نہیں، 10 نبی نہیں، 18 نبیوں کا نام لیا۔ کتنے نبیوں کا؟ 18 نبیوں کا نام لیا، اور اللہ نے پھر آخر پہ نتیجہ نکالا۔ آئیے میرے بھائیوں ذرا سنیے گا، اللہ نے 18 نبیوں کا نام کیسے لیا ہے؟ سورۃ انعام ہے اور آیت نمبر میرے بھائیوں 82 ہے، آیت نمبر 83 ہے۔ 83 نمبر آیت سے اللہ نے شروع کیا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ۔ ذرا قرآن کی تائید انگلیوں سے کیجئے گا، قرآن کے اندر نبی کا نام ہے، آپ خود گن لیجئے گا۔ سورۃ انعام کا آیت نمبر 83 ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، ایک ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام علی قومی وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، کتنے؟ 2۔ پھر فرمایا وَيَعْقُوبَ، گنو ذرا تائید تو کرو یار، اللہ کی قسم ہے میری تائید نہیں ہے یہ، آپ یہ نہ سمجھیں کہ عزیر کی تائید کر رہے ہیں، میں آپ کی تائید کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں قرآن کی تائید لے رہا ہوں، قرآن کی تو کرو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، کتنے؟ 2۔ وَيَعْقُوبَ، پھر فرمایا وَنُوحًا هَدَيْنَا، کتنے؟ 4۔ پھر فرمایا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ، کتنے؟ 5۔ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ
وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ ان 18 نبیوں کا نام لے کر اللہ نے نقطہ اور نتیجہ نکالا ہے۔ توجہ سے سنو، جو میں نے دعویٰ کیا ہے، انسان نیک عمل کرتا ہے، انسان نیکی کرتا ہے اور اس امید پر کرتا ہے کہ اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا۔ اس لیے کرتے ہیں نا، جو بھی تسبیحات کرے، ذکر اذکار کرے، تلاوات کرے، نمازیں پڑھے، صدقے کرے، حج عمرے کرے، جہاد کرے، جو بھی صدقہ خیرات، جو بھی نیکی کا عمل کرے، اس لیے کرتا ہے کہ اللہ مجھے اجر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں سنو، 2 وجہ ایسی ہیں جن کی وجہ سے نیک عمل کا بدلہ نہیں ملتا۔ سمجھ آئی؟ 2 وجہ ایسی ہیں جن کی وجہ سے نیک اعمال کا بدلہ نہیں دیا جاتا۔ پہلا فیکٹر، پہلی وجہ میں نے بتائی کہ اگر قرآن کے مطابق عقیدہ نہ ہو، اللہ کی قسم ہے بندے کو نیک اعمال کا ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملتا۔ اب میرے تیرے عمل وہ تو معمولی عمل ہوتے ہیں۔ دیکھ اللہ کے نبیوں کا، ایک دو نبی نہیں، 18 نبی کا نام لے کر اللہ نے فرمایا، او لوگوں سن لو، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ او لوگوں، اگر یہ میرے 18 نبی اگر شرک کر بیٹھے، ان کا عقیدہ اس طرح نہ ہو جس طرح اللہ چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شرک کر بیٹھے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ، البتہ میں ان کے سارے اب حبت کر دوں گا کیا چیز؟ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور لوگوں، جو نبیوں نے عمل کیے، اگر عمل کے ساتھ ساتھ ان کا شرک سرزد ہو جائے، میں اللہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، شرک کی وجہ سے اپنے 18 نبیوں کے عمل برباد کر دوں گا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آئی بات کی بھائیو؟ پہلا فیکٹر، پہلا سبب، پہلی چیز جو تیرے میرے عمل کو بے فائدہ کر دیتی ہے، بے نتیجہ کر دیتی ہے، اس پہ کوئی نتیجہ، کوئی ثواب نہیں ملتا، وہ کون سی چیز ہے؟ کہا کہ تم عمل تو نیک کر رہے ہو لیکن عقیدے کے اندر گندگی کھڑی ہے، عقیدے کے اندر نجاست کھڑی ہے، عقیدے کے اندر شرک کھڑا ہے، اور جہاں شرک آ جائے وہاں نبیوں کا عمل بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن کا حوالہ میں نے دیا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی۔ آؤ آپ کو ایک اور حوالہ دیتا ہوں اللہ کے قرآن سے، 24واں پارہ ہے۔ اب اس نبی کی بات جس نبی کو امام الانبیاء کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کا حال دیکھیے۔ اس نبی کے متعلق میرے رب نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے لوگو سنو، میں اپنے نبی کے متعلق اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور لوگوں سنو، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ، بولو 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 موحدو، اللہ کے نبی کے ساتھ عشق اور محبت ہونی چاہیے، اور کمال درجے کی محبت ہونی چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا
تم میں سے کوئی بندہ ایمان میں کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ سارے لوگوں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت نہ کرے۔ اور محبت کا ہم کیا انداز اختیار کر سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ نبی کی بات کو فالو کریں، نبی کی سنت پہ عمل کریں، اور جتنا پاسبل ہو ممکن ہو نبی پر درود پاک پڑھا جائے۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ اکبر۔ توجہ جی، 24واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت زمر ہے، اور آیت نمبر 65 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے میرے پاک پیغمبر ہم نے وحی کی ہے تیری طرف۔ کون سی وحی کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، صرف تیری طرف وحی نہیں کی، تجھ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی یہی وحی کی تھی۔ کون سی وحی؟ اللہ فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اور امام الانبیاء پیغمبر اور سارے نبیوں کا سردار پیغمبر، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا، توجہ توجہ، اگر آپ نے شرک کیا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل میں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ توجہ بھائیو توجہ، میں نے کہا انسان عمل کرتا ہے اس امید سے کہ مجھے اس کا فائدہ ہوگا دن قیامت کے، اور یاد رکھو بھائیو، دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے بندے کا عمل بے فائدہ ہوتا ہے۔ پہلی چیز، پہلا سبب بھائیو وہ یہ ہے کہ عقیدہ شرکیہ ہو تو بندے کا کوئی عمل اللہ کی عدالت میں قبول نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کا نام لے کے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اور باقی نبی بھی اور میرا نبی جی تو بھی اگر شرک کرے گا نا تو میں تیرے عمل کا بھی تجھے فائدہ نہیں ہونے دوں گا، سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے بھائیو یہ بڑی نحوست ہے، بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن نے اس کو ان الشرک لظلم عظیم کہہ کر تذکرہ کیا کہ لوگوں سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے، اس کو اپنے اندر نہ آنے دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایھا الناس، او لوگو، اتقوا ھذا الشرک فإنہ اخفی من دبیب النمل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ او لوگو سن لو، اتقوا ھذا الشرک، اس شرک سے بچتے رہنا، اس شرک کے قریب نہ جانا۔ متا تانوں کوئی آکھے یار فلانے بابے دا پانی پی لے تے تیرے گرداں دی مرض ٹھیک ہو جائے گی، متا تینوں کوئی آکھے یار اے تو چھلا پا لے تے نتور ٹھیک ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے تمہیں کہے مکان پر ہانڈی الٹی کر دے تو تجھے نظر نہیں لگے گی، 30 لاکھ کی گاڑی کے ساتھ جوتا لٹکا دے تو تم نظر بد سے بچ جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایھا الناس، او انسانوں، اتقوا ھذا الشرک، اس شرک سے بچ کے رہنا، یہ شرک بڑی تباہی ہے۔ فإنہ اخفی من دبیب النمل، جیسے کوئی بندہ زمین پہ بیٹھا ہو، اچانک چیونٹی کاٹ لے، اچانک اسے تکلیف ہوتی ہے تو حیران ہو جاتا ہے یار چیونٹی آئی، اس نے آ کے مجھے کاٹ لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے چیونٹی آئی اس کے پاؤں کی آواز کا پتہ نہیں چلا، تب پتہ چلا جب اس نے ڈنگ مار لیا۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے، اور لوگوں سن لو، شرک بھی اسی طرح آتا ہے، پتہ نہیں چلتا، تب پتہ چلتا ہے جب بندے کا بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے۔ اتقوا ھذا الشرک فإنہ اخفی من دبیب النمل۔
नमल। और मुसलमानों, पहली चीज, पहला फैक्टर, पहला सबब, पहली रीजन, पहली वजह वो ये है जिससे तेरा मेरा अमल ज़ाया और बर्बाद हो जाता है, वो शिरक है। इसलिए शिरक से बच के अपने अमाल को बचा बचा के अल्लाह के पास ले जाओ। और शैतान बंदे पर जब भी हमला करता है, अल्लाह की कसम है, अकीदे पर हमला करता है। सबसे पहले अकीदे पे हमला करता है। अल्लाह अकबर। तो पहली चीज भाइयों वो है अकीदा गलत होना, अकीदा शिरकिया होना। इसकी वजह से इंसान के अमल ज़ाया और बर्बाद हो जाते हैं। अब दूसरी वजह कुर्बानी आ रही है करीब, उसके लिए भी है, और दीगर जितने भी हम आमाल करते हैं उसके लिए भी है। भाइयों तवज्जो से, अगर बंदा पहला हमला जो शैतान का है ना, शिरक वाला, बदअकीदगी वाला, इससे अगर बंदा बच जाए तो दूसरे हमले से बचना बड़ा मुश्किल है। वो कौन सा फैक्टर, कौन सी वजह है जिसकी वजह से अमल बेअसल हो जाता है, अमल पे कोई नतीजा नहीं निकलता, उस पे कोई अजर नहीं मिलता? भाइयों वो है दिखलावा और रियाकारी, इखलास का ना होना, दिखलावा और रियाकारी। अब ये कुर्बानी आ रही है, आप देखेंगे लोगों को सेल्फियां बना रहे हैं अपने जानवरों के साथ। अच्छा, अपने जानवरों की पिक्चर बना के, पोस्टें बना के शेयर कर रहे हैं, मैं जी इतने हज़ार दा बकरा लिया है जी, मैंने 2 लाख का वारका लिया है जी, मैंने गाय इतने लाख के लिया है जी, मैंने फलां किया है, फलां किया है। और अपने नमू और नुमाइश की खातिर मीडिया पे अपनी कुर्बानी को ज़ाय करते हैं। अल्लाह की कसम है, ये सिर्फ नमू होती है, दिखलावा होता है। और अल्लाह के नाम की करनी है, अल्लाह तो तेरे दिल के हालात को भी जानता है। उसके नाम की जो करनी है, अपने अंदर इखलास पैदा कर और अपना नेकी वाला अमल ज़ाय न कर। ये बड़ा खतरनाक हमला है, ये मुवहिदों पर, मुसलमानों पर शैतान का हमला होता है। अल्लाह का वास्ता है भाइयों, मुझे आपकी नीयतों पे शक नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे आपकी नीयतों पर शक है। इंशाअल्लाह आप मुखलिस होंगे, आपकी नीयतें खालिस होंगी, लेकिन फिर भी कहता हूँ इंसान बड़ा कमज़ोर है, इंसान बड़ा कमज़ोर है। शैतान के हमले से बचना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये जो अभी कुर्बानी है या दीगर आमाल है, उनके अंदर इस बात का खूब एहतमाम करो भाइयों कि अपने अंदर इखलास पैदा करो, अपने नीयतें सही कर लो, अपने किबले दुरुस्त कर लो, वरना ये अमल सिर्फ गोश्त होगा, कुर्बानी का अजर नहीं मिलेगा। कुर्बानी नेकी का अजर तब मिलेगा जब उसमें 2 चीज़ें मौजूद ना हो, एक गलत अकीदा और दूसरा गलत नीयत। गलत नीयत आ गई, अकीदा अमल बर्बाद हो गया, गलत अकीदा आ गया, अमल बर्बाद हो गया। रब का वास्ता दे के आपसे अर्ज़ करूँगा, आप बड़े समझदार हैं, बड़े बड़े मशाइख उलमा मुतकल्लिमीन खुतबा को आपने सुना हुआ है, मेरी बात मामूली सी बात है, लेकिन सिर्फ यूँ समझो दर्द दिल है। सिर्फ क्यों, मैं भी इसी मुआशरे का हिस्सा हूँ, मुझे भी पता है हमारे मुआशरे, हमारे सोसाइटी के क्या हालात हैं। आज 99% बंदे सिर्फ अपनी शोहरत की खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार है। 99% बंदे, उनको अल्लाह की रज़ा का मकसद उनका बहुत कम होता है, बस नाम बढ़ जाए, तुरा ऊंचा हो जाए, शोहरत बन जाए, इज्जत बन जाए, स्टेटस ऊंचा हो जाए, मेयार ऊंचा हो जाए, चौकों पे बैठ के लोग नाम लें, यार उज़ैर शाह बड़ा ऊंचा बकरा ले है जी, उज़ैर शाह बड़ा लंबा नमाजा पढ़ने वाला है जी, उज़ैर फलां करने वाला है, फलां बंदा यूं यूं करने वाला है। भाइयों अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, इन चीज़ों से अपने अमाल को बर्बाद ना करो, वरना अमल बर्बाद हो जाते हैं। हम अगर शिरक से बचे, अल्लाह की रहमत से, हमारा कमाल नहीं है, हमारा कमाल नहीं है, अगर शिरक से बच गए अल्लाह की रहमत से, तो अब अल्लाह के सामने दरख्वास्त किया करो और इस पर गौर किया करो कि मेरा तेरा अमल और तरीके से बर्बाद तो नहीं हो रहा। 2 चीज़ें मैंने आपको आज के दर्स मुख्तसर सी मारूज़ात में ये पेश कर रहा हूँ। पहली चीज़, अकीदा गलत हुआ तो अमल बर्बाद। दूसरी चीज़ मेरे भाइयों, नीयत गलत हुई तो अमल बर्बाद हो गया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आओ, मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, मैंने कोई आम किताब से बात नहीं ली, अल्लाह के कुरान से बात लेके आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह ने सूरत हूद के अंदर 12वें पारे में फरमाया, और लोगों सुनो, मन काना, तवज्जो, ये आयत नंबर 15 नंबर आयत, 16 नंबर आयत, 2 आयतें, सूरत हूद आयत नंबर 15-16।
اللہ نے کیا فرمایا؟ او لوگو سنو، من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم وفیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ او لوگو سن لو، جیرا بندہ سریکی ذرا سمجھو، ذرا سریکی سنو، اور جیرا بندہ دنیا دی نمائش واسطے، دنیا دی عزت واسطے، دنیا دے اندر اپنا نام تے ترا اچا کرن واسطے کوئی عمل کر دے، من کان یرید الحیات الدنیا، یار دنیا دے اندر میرا نام اچا ہو جائے، لوگ آکھن یار بڑا اچا بیان کریں دے، لوگ آکھن یار بڑے صدقے خیراتاں کر دے، لوگ آکھن یار دین دے اندر بڑا وقت لین دے، لوگ آکھن یار مدرسے دے اندر پڑھدا پڑھیں دے، یا لوگ آکھن یار معاون ہے بڑا مدارس دا، لوگ آکھن یار بڑا لوگاں فقیراں یتیماں مسکیناں دا بڑا خیال رکھن والا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، اور اگر دنیا چاہتا ہے، دنیا اس دا مقصد ہے، دنیا اس دا مقصود تے مطلوب ہے، اللہ فرماندے نے دنیا دی رونقاں او چاہندا ہے یار میرا نام اچا ہوے، اللہ فرمایا نوفی الیہم اعمالہم، اور جیری گل واسطے اس عمل پیا کردا ہے دنیا داری واسطے، میں اللہ پاک وعدہ پیا کردا نوفی الیہم اعمالہم، یہ جے بندے نو اساں او دے عملاں دا بدلہ دنیا تے دے دیندے ہاں، او دی چاہت ہوندی ہے یار میرا نام اچا ہوے، اساں او دا نام اچا کر دیندے ہاں، او دی چاہت ہوندی ہے لوگ میریاں تعریفاں کرن، اساں دنیا دے اندر او دیاں تعریفاں کرا دیندے ہوندے ہاں، اور اللہ فرمایا اولائکا، اے او بندے نے الذین لیس لہم فی الآخرہ، اللہ فرماندے نے اے او بندے نے انہاں بنداں نو اساں دن قیامت دے ذرہ برابر بھی اجر کوئی نہیں دیونا، کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جیرا بندہ عمل جس واسطے کرے او دا بدلہ بھی اس دے کول لیوے، اور دن قیامت دے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیدہ مفہوم ہے دن قیامت دے جس وقت اول و آخر سارے لوگ جمع ہو سن، اس وقت ایک فرشتہ اعلان کرسی، منادی کرسی اور اعلان کرسی، آ لوگو آج دن قیامت دا یوم الدین بدلے دا دن نے، اور توجہ نال گل سن لو، اعلان کرے گا فرشتہ آکھے گا او لوگو جیرے بندے جے واسطے عمل کیتے آج اپنا او دے کول بدلہ حاصل کر لوے، اور اللہ دی قسم ہے جے اللہ واسطے کیتا ہے او دا بدلہ تا اللہ دے گا، جے دنیا واسطے تے لوگاں واسطے کیتا ہے، جے دکھاون واسطے تے نمائش واسطے کیتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر فرمایا لا تزر وازرتوں وزر اخرى، اور لوگوں کوئی کہندا وہ بوجھ نہیں چک سکنا، یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتی وبنی، اور لوگوں بھائی بھائی کو لو دوڑ رہے ہونے یار میرے کو لیکن نیکی نہ منگ لوے، اور ماں اپنے پتر کو لو بھاج رہی ہونی میرا پتر میرے کو لیکن نیکی دا سوال نہ کر لے، ابا جی اپنے اولاد کو لو نس رہے ہیں، اپنی بیوی اپنے خامند کول، خامند اپنی بیوی کول، یعنی ہر بندہ اپنے چکر دے اندر ہونا ہے، دوسرے نو ایک نیکی دیون واسطے بھی کوئی تیار، بولو بولو اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان ہے، کوئی ایک بھی نیکی بدلہ نیکی دا دیون واسطے تیار نہیں ہونا، اس واسطے اللہ دا واسطہ ہے اپنے عملہ نو ریاکاری تو بچا لو، اپنے عملہ دے اندر اخلاص پیدا کر لو، اگر اخلاص کوئی نہیں، اگر اس دے اندر ریاکاری ہے تو یاد رکھو عمل بے وزن ہے، اللہ دے اللہ
نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ یہ جے بندے دا عمل اللہ تولنا بھی کوئی نہیں، رب دا واسطہ ہی نیک عمل دو چیزاں نال بے معنی ثابت ہوندا ہے، نیک عمل دو چیزاں نال بے اصل ہو جاندا ہے، نیک عمل دو چیزاں نال بے نتیجہ ثابت ہوندا ہے۔ پہلی چیز عقیدہ غلط تے عمل ضائع ہو گیا، قرآن دا حوالہ دیتا ہے ایک بھی نہیں دو حوالے، 18 نبیوں دا نام لے اللہ رب العزت نے، اور پھر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا کانو یعملون۔ اور لوگو اگر اللہ دے 18 نبی شرک چا کرن، انہاں دا عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے، لا یحبط عنہم، اللہ فرمایا مینو اللہ عمر دی قسم ہے میں انہاں دے عملاں دا بھی انہاں نو اجر کوئی نہیں دیونا۔ اپنے نبی نو خطاب کر کے فرمایا اور میرے پیغمبر لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اور میرا پیغمبر جے تواڈے کول شرک ہو گیا تا تواڈے عمل دا بھی تانوں فائدہ نہیں ہونا۔ اے پہلی وجہ جس نال بندے دا عمل بے نتیجہ ہو جاندا ہے۔ ہن دوسری وجہ کہ کسے بندے دے اندر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، کسے ہور نو خوش کرن واسطے، کسے ہور دے سامنے اپنا نام اچا کرن واسطے، کسے ہور دے سامنے اپنا ترا اچا کرن واسطے اگر کسے بندے نے کوئی عمل کیتا اللہ دی قسم ہے اے عمل بھی بے فائدہ ثابت ہونا ہے، اے عمل بھی ردی دی ٹوکری دے اندر سٹ دیتا جائے گا، اس عمل تے بھی کوئی بدلہ تے اجر نہیں ملنا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ عمل اس دا اجر ملنا ہے جیرا اللہ واسطے کیتا گیا ہوئے، جیرا غیر اللہ واسطے کیتا گیا ہوئے، جیرا کسی اور دے سامنے نمبر بناون واسطے کیتا گیا ہوئے۔ اللہ فرماندے نے میں فرشتے دے ذریعے اعلان کرانا ہے اور لوگو اج اپنے عملاں دا بدلہ حاصل کرو انہاں دے کول جس واسطے دنیا دے اندر عمل کر دے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو کوئی سمجھ آ رہی ہے میری معروضات کی؟ ہے ابھی یہ کرونا کے دن گزرے ہیں نا، کرونا کے دن، تو کرونا کے دن ہمیں کیا ہوا، پارسل جو صاحب ثروت لوگ تھے، تگڑے لوگ تھے، مالدار، کیا کیا جی، پارسل پیک کرائے جتنی ان کی کیپیسٹی تھی، گنجائش تھی، پارسل پیک کرا کے اب غریب کو بلا کے اس کو دے رہے ہیں، ساتھ ان کی ساتھ پکچر لے رہے ہیں، تصویر لے رہے ہیں۔ کیوں جی؟ تاکہ پتہ لگے بھئی فلانے بندے فلانے نے سپورٹ کیتا ہے۔ اس میں ڈبل جرم ہے، ایک تو تم نے امیر غریب آدمی کی تذلیل کی ہے پورے انٹرنیشنل لیول پہ، یہ سوشل میڈیا انٹرنیشنل ہے، یہ کوئی ہمارے میاں والی کا یا ہمارے محلے میں آنے کا نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل ہے، سب کے سامنے آپ نے اس کی تذلیل کی ہے۔ دیکھو جی اے بندہ میرے کول امداد پہ لیندہ ہے، ایک تو یہ تذلیل کی ہے، دوسرا نمائش، ریاکاری، دکھلاوا، وہ ایسا ایڈے اچھے لوگ ہیں جی ایسا غریباں نال امداد کریں دیا۔ بھائیو اپنے عمل کو برباد نہ کرو، اللہ کا واسطہ ہے، یہ بہت خطرناک حملہ ہے شیطان کا۔ اچھے بھلے موحد اور وہ اپنی نیکی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ میں تمہیں ایک اور حوالہ دوں، اللہ رب العزت نے 25واں پارہ سورۃ شورى میں فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، توجہ سے، من کان یرید، اور جو بندہ ارادہ کرے اس بات کا خواہش مند ہو، اس بات کا یعنی متلاشی ہو، کس بات کا، یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثی، یار میں جو بھی عمل کروں اللہ مجھے اس کا آخرت میں بدلہ عطا کرے۔ اللہ ہمیں انہی میں سے بنائے، آمین تو کہو یار۔ اور قبولیت دا کوئی وقت ہو سکتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو اس گل دا ثبوت ملتا ہے کہ جمعے والے دن قبولیت دا ایک موقع ہے، اللہ نے جمعے دے دن دے اندر رکھا ہے، تعین نہیں فرمائی اس دی، فرمایا جمعے دے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس دے اندر اللہ پاک بندے دی دعا ضرور قبول کے رہندا ہے۔ مختلف اقوال ہیں اس کے متعلق کون سا وقت ہے، ہو سکتا ہے یہی وقت ہو، تو تیرا میرا بیڑا پار ہو جائے گا نا۔ اللہ اسانو بھی انہاں لوگاں چو بنا جیرے تیرے واسطے عمل کر دیں۔
اللہ، یہ جی 25واں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے شورا اور آیت نمبر ہے 20 فرمایا من کانا یرید حرث الآخرہ، جو بندے اس لیے عمل کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، آخرت کے اندر میرا بیڑا پار ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں نزید لہو فی حرثہ، ہم اس حرث اور کھیتی کے اندر اور ترقیاں کر دیتے ہیں۔ عمل تو چھوٹا سا ہوتا ہے پر اس کو اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ بڑا چڑھا کر دن قیامت کے بندے کے میزان اور ترازو کے اندر رکھ دیں گے۔ دنیا حیران ہو جائے گی، یار عمل تو بڑا چھوٹا تھا، عمل تو معمولی سا تھا، لیکن اس نے کیا جو اللہ کے لیے تھا، اللہ نے اس کو اپنی قدرت سے پال پال کر آج اس کا بیڑا اس کی برکت سے پار کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو بندہ اس بات کا خواہش مند ہو یار میرا آخرت میں مجھے اجر ملے، وہ اللہ فرماتے ہیں نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی نیکی کے اندر اور برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور یقین کرو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کے اندر یہ صفت پیدا کی تھی کہ وہ جو بھی عمل کرتے خالصتاً اللہ کے لیے۔ کس کے لیے کرتے تھے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں گواہی دی ہے، سورۃ کہف ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے میرے پاک پیغمبر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے میرے پیغمبر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کر، اور جو بلال حبشے سے آیا ہے، غریب آدمی ہے، کوئی پتہ آتا کوئی نہیں ہے اس کا، اس کے ساتھ بیٹھا کر، روم سے صہیب آیا، فارس سے سلمان آیا، کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا، تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تیری خدمت میں آئے، اے میرے پیغمبر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کر، ان کے ساتھ چلا پھرا کر، زندگی کے نشیب دن رات انہی لوگوں کے ساتھ گزار۔ اللہ کون سی وجہ ہے، کس وجہ سے میں ان کے ساتھ بیٹھوں، ان کی کون سی ادا ہے جو تمہیں پسند آ گئی؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر یدعون ربهم بالغداة والعشی، ایک تو یہ ہے صبح و شام یہ اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی کھرے مواحد یدعون ربهم بالغداة والعشی، پہلی چیز ہے کہ یہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، شرک ان کے اندر نہیں ہے۔ جو میں نے دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کی، صحابہ میں وہ دو چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یدعون ربهم بالغداة والعشی، صبح و شام یہ صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، کسی اور کو نہیں پکارتے۔ اور دوسری چیز یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، اے میرا پیغمبر مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے یہ جو بھی عمل کرتے ہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا اللہ نے یہاں پہ ان کی گواہی دے دی، لوگوں سنو جن دو چیزوں سے بندے کا عمل برباد ہوتا ہے، ایک شرک، دوسرا ریاکاری۔ شرک سے بھی بچا اپنے آپ کو، ریاکاری سے بھی بچا اپنے آپ کو، دکھلاوا نہ ہو، نمائش نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ صحابہ میں یہ دو چیزیں اتم درجے کی پائی جاتی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دور تھا، آقا رضی اللہ تعالی، ابو بکر کے دور میں خلافت کا دور تھا، حضرت عمر کو پتہ چلا بھئی ساتھ ویرانہ اور جنگل ہے، وہاں پر ایک بوڑھی عورت ہے اور بالکل نابینا، کوئی دکھائی نہیں دیتا اسے، اور اس کے ساتھ کوئی اس کا سہارا اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں، وہ اکیلی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صبح گئے، ماں بوڑھی عورت کا دروازہ کھٹکایا، اجازت لی، اندر گئے، دیکھا، ماں سے اسے پوچھا اماں جی اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں،
صحابہ کرام کا حال دیکھو، غریبوں کی امداد، غریبوں کی نفع رسانی کے لیے کیسی محنت کرتے تھے، اور آج اسادہ وسن لگے ہے، اسادے بچے پلہ نساں پلا، باقی تو سمجھ آنا تمہارا کام جانے۔ حضرت عمر گئے نا تو پوچھا کہ کوئی کام دھندہ ہے، تو اماں جی میں حاضر ہوں۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا بیٹا میرے سارے کام ہوئے پڑے ہیں، کھانا بھی میں کھائے بیٹھی ہوں، پانی میرا بھرا پڑا ہے، اور ساری صفائیاں ہوئی پڑی ہیں، سب کچھ کلیئر ہے، ضرورت نہیں ہے، جا۔ یہ حیران ہو گئے۔ اگلے دن پھر آئے، بھئی چلو یار کل ہو سکتا ہے کسی نے کر دیا ہو تو آج میں چلا جاؤں دوبارہ پھر گئے تو پھر اسی طرح سارا کام کاج ہوا پڑا ہے۔ حضرت عمر نے عرض کی اماں جی یہ کیا مسئلہ ہے، کون ہے تو خود معذور ہے، اور کون یہ تیرے سارے کام کاج کر کے چلا جاتا ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا مجھے پتہ نہیں ہے، آج تک اس نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا، لیکن توجہ سے ہم اپنی ساری نیکیاں دنیا میں نمبر بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ توجہ بھائیو، ہم کہتے ہیں ہمارا ترا اونچا ہو جائے، نام لیں لوگ، بھائی واہ اس نے فلاں نیکی کی ہے۔ ادھر بھی دیکھ، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، جن کی گواہیاں عرشوں سے بیٹھ کے تیرا رب دیتا ہے۔ یہ بڑے سچے لوگ ہی نہیں، بڑے اچھے لوگ ہی نہیں۔ اب دیکھ ان کا حال۔ حضرت عمر نے پوچھا تو وہاں کہتی ہے مجھے نہیں پتا کون ہے، لیکن آدھی رات کو آ جاتا ہے اور آ کے میرا سارا معاملہ نپٹا کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں عشاء کے بعد آیا اور اس کے دروازے کے ساتھ پیچھے کر کے چھپ کے بیٹھ گیا، بھئی دیکھوں تو صحیح کون سا بندہ ہے جو آ کے رات کے وقت اس کا کام کاج کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ چھپ کے بیٹھ گئے۔ وہ جب بالکل تہجد کا وقت تھا، آدھی رات کا، اس وقت ایک بندہ آیا منہ لپٹا ہوا ہے، اور آیا ماں سے اجازت لی، اماں جی اجازت؟ ہاں جی آ جا بیٹا۔ آیا، آ کے سارا کام کاج کیا، اس کو کھانا دیا، اس کا پانی بھرا، سارے کام کاج کر کے چل پڑا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا بھائی ابھی آیا تھا اور واپس بھی جا رہا ہے، میں بھی پیچھے چل پڑا۔ اب وہ تھوڑا فاصلے پہ تھا، وہ آگے تھا، میں پیچھے دیکھتا گیا کہاں مڑتا ہے، میں دیکھتا گیا، میں نے دیکھا تو وہ مسجد نبوی میں داخل ہو گیا۔ جب مسجد نبوی میں نے دیکھا تو میں دیکھ کے میرے آنسو بہہ پڑے۔ میں نے دیکھا تو وہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ مسلمانوں، ہم مر گئے اپنے نمبر بنانے کی خاطر۔ صحابہ کو دیکھ، ہے ماں اس عورت کو نام تک نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، اور وقت کا امیر المومنین، یوں سمجھو وقت کا بادشاہ ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں اللہ نے دیا اس وقت، لیکن کیسی خدمت کر رہا ہے۔ یہ نیکی کرنے کا طریقہ ہے، اس طرح نیکی کر تاکہ دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ اللہ کا واسطہ ہے، قربانی آ رہی ہے، نہ پوچھو کسی سے کتنے کا لیا ہے، بھائی یار جتنا کے لیا اللہ قبول کرے۔ میں کہوں میں نے 50,000 کا فلاں چیز لیا ہے، 20,000 کا دمبا لیا ہے، فلاں بکری لیا ہے، فلاں بارکا لیا ہے، اونٹ لیا ہے، یہ لیا ہے، نہیں مجھے کیا ضرورت، جس کے لیے میں نے لیا اس کو اچھی طرح پتہ ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے نا۔ اس لیے رب کا واسطہ ہے، یہ سیلفیاں اور یہ پکچر اور یہ پوسٹیں بنا کر اپنی شیئر نہ کرو، اور اپنی نیکی کو ضائع نہ کرو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹائم بالکل قریب ہے، 5 منٹ رہتے ہیں، 5 منٹ تھے نا جی، ٹائم بالکل قریب ہے، توجہ سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو بندے مشترک قربانی کرتے ہیں، مشترک یعنی پارٹنرشپ پہ مل کے، حصے دار مل کے قربانی کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا نا مسئلے کا کہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں بڑے جانور میں، پتہ ہے نا، زیادہ سے زیادہ 6 بندے بھی وہی جانور ذبح کر دیں برابر مل کے، کوئی ایشو نہیں ہے، شریعت میں جائز ہے۔ 5 بندے ایک گائے کو ذبح کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ 4 بندے اسی گائے کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے کر دیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ 3 2 ایک بندہ پوری گائے کر لے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ مسئلہ سنا ہے نا کہ پتہ ہے نا تو انہوں میرے خیال کہنوں کو نہیں پتہ، ہاں جی اچھا۔ تو بھائیو یاد رکھو، جو مشترک قربانی ہوتی ہے، پارٹنرشپ پہ ہوتی ہے جو قربانی، توجہ سے یاد رکھو بھائیو، اس قربانی کے لیے فقہاء نے لکھا ہے اگر ایک بندے کی نیت بھی غلط ہوئی، ایک بندے کی نیت بھی دکھلاوے اور ریاکاری کی ہوئی،
باقی 6 کی بھی ضائع برباد. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی نیت غلط ہے نا وہ ہر حصے میں شریک ہے، کوئی حصہ بھی بچا نہیں ہے اس کی غلط نیت سے، اس لیے سب کی قربانی برباد ہو گئی. بھائیو یاد رکھو، اخلاص اور للہیت اور اللہ کی رضا یہ ذہنوں میں رکھ کے اللہ کے نام پر کوئی بھی نیک عمل کرو، اس کا اجر تب ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم ہے، دن قیامت کے ایک بندہ آئے گا، فرشتے لائیں گے اسے، اور اللہ رب العزت فرمائیں گے، اے بندہ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، تمہیں صحت دی تھی، طاقت دی تھی، میرے لیے کیا کر کے لایا؟ اللہ پوچھیں گے. آپ کو پتہ ہے نا اللہ نے قرآن میں سورۃ تکاثر کے آخر میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اور اللہ کول نعمتاں منگ دے، توجہ اللہ کول نعمتاں دے بڑے سوال کریں دے، اللہ فلاں نعمت بھی دے دے، فلاں نعمت بھی دے دے، فلاں نعمت بھی دے دے. اللہ فرمائے ثم لتسألن، 2 تاکیدیں جمع ہو گئے، لام بھی تاکید کا، نون ثقیلہ تاکید، 2 تاکیدیں قسم کا معنی دے کے کہہ رہی ہیں. اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے میں اللہ تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں ضرور سوال کروں گا. اور جوانی کتنے گزاری ہے؟ اور جوانو کہاں گزاری؟ فیس بک پہ رات کو گزار دیا، صبح کی نماز چھوڑ دی. اور جوانو کس مشغلے میں زندگی گزار کے آئے اللہ کے دربار میں؟ اللہ پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. اس بندے کو جب لایا جائے گا اللہ رب العزت پوچھیں گے بندیا میں نے تمہیں جوانی اور صحت دی تھی، تندرستی دی تھی، کیا کر کے لایا میرے لیے؟ وہ کہے گا اللہ تیرے لیے اپنی جان قربان کر کے شہید ہو کے آ گیا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میرے صحابہ، جب وہ جملہ یہ کہے گا اللہ فرمائے گا تو نے میرے لیے یہ شہادت نہیں لی، میرے لیے جان قربان نہیں کی، تیرا تو مقصد تھا لوگ کہیں یار بڑا بہادر ہے، بڑا شجاع ہے، بڑا دلیر ہے، بڑا دین کے لیے قربانی کرنے والا ہے، تو نے تو اپنے نمبر بنانے کے لیے قربانی کی تھی. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس کو پکڑو اور اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. کیوں؟ اس لیے اس شہادت کے اندر نیت ٹھیک نہیں ہے. دوسرا بندہ لائے گا، ٹائم تھوڑا مختصر کر رہا ہوں، دوسرا بندہ لایا جائے گا، تو کیا کر کے لایا؟ اللہ قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا، دین سکھایا، اللہ میں یہ تیرے دین کی خدمت کر کے آیا. اللہ فرمائیں گے جھوٹا اور کذاب، تو اس لیے کرتا تھا لوگ کہیں یار بڑا سونا بیان کر دے، یار بڑا اعلیٰ درجے دی گل کر دے، بڑا سونا قرآن پڑھ دے، تو نے تو اپنے نام بنانے کے لیے کام کیا تھا. اور فرشتوں پکڑو اسے اور پکڑ کر جہنم میں ڈال دو. اسی طرح میرے بھائیوں مالدار کو لایا جائے گا، ہاں بھائی تو کیا کر کے لایا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں بڑا سخاوت کا مظاہرہ کرتا تھا، بڑا غریبوں پہ خرچ کرتا تھا، بڑا تیرے راستے پہ لوٹاتا تھا. اللہ فرمائے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی نیت میری ہوتی نا تو میں تو دلوں کے حالات جاننے والا ہوں، میں ضرور آج اس کو کامیاب کر دیتا، پر اس نے نمبر بنانے کے لیے یہ کام کیے تھے. فرشتوں پکڑو اسے بھی جہنم میں ڈال دو. بھائیو یاد رکھو میں نے آج کی نشست میں 2 ٹوٹی پھوٹی معروضات پیش کی ہیں، اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ کرے اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لے ہمارا یہ میرا بولنا، آپ کا سننا. بھائیو یاد رکھو 2 چیزیں، انسان عمل اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ اس کو دن قیامت کو اس کا بدلہ ملے.
اس لیے کرتے ہیں نا، روزہ رکھا، نماز پڑھی، حج کیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، جہاد کیا، جو بھی نیکی کی اس لیے کی کہ اللہ دن قیامت کے اس کا اجر اور بدلہ دے۔ بھائیو یاد رکھو، دو چیزیں ایسی ہیں، اگر وہ دو چیزیں یا ان میں سے ایک بھی بندے کے اندر آ جائے تو بندے کو عملوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اب پہلی چیز کون سی ہے؟ عقیدہ غلط، عمل کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ عقیدہ شرکیہ، عمل کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ قرآن کے حوالے میں نے آپ کو دیے۔ اور دوسری چیز میرے بھائیوں، دکھلاوا اور ریاکاری اور کسی غیر کو خوش کرنے کی اگر نیت دل میں آ گئی تو بھائیوں اس عمل کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ رب کا واسطہ بار بار دے کے عرض کر رہا ہوں، اپنی نیکیوں کو بچاؤ۔ نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، نیکی کو بچانا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے اپنی نیکی کو بچاؤ اور ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بس جتنا ٹوٹا پھوٹا تھوڑا بہت جو آ جائے، جتنی اللہ پاک توفیق دے دے، بس اس کو چھپا لو، اللہ کی عدالت میں پہنچ جائے گا اور دن قیامت کو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے اس کے اہتمام کریں گے۔ اب قربانی آ رہی ہے، اس لیے ایک تو دوسرے کی قربانی ضائع نہ ہو میری غلط نیت کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اور ایسا بندہ جو بالکل غلط یعنی نیت والا ہے وہ خود سائیڈ پہ ہو جائے، بھائی نہیں میری نیت غلط ہو رہی ہے، تم اپنی قربانی کر لو۔ اور بہتر یہ ہے انفرادی کرو، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہوتا، کوئی شک ہی نہیں ہوتا۔ اگر 100% بندے تسلی والے ہیں تو الحمدللہ۔ اور دوسری بات، قربانی کے معاملے میں اگر غلط عقیدے والا بندہ شریک ہو گیا تو میرے بھائیوں ایمانداری سے بتا رہا ہوں، کیونکہ اس کا عمل ہی قبول نہیں ہے تو تیرا عمل بھی برباد ہو جائے گا۔ اس کی خوب احتیاط کرو۔ صحیح العقیدہ افراد اپنے شرکاء اور اپنے پارٹنرز کے اندر وہ بندے شامل کرو جو صحیح العقیدہ ہوں۔ دو چیزیں میں نے آپ کو عرض کر دی ہیں، ایک شرک کے قریب نہ جاؤ، اس کی وجہ سے عمل کا ثواب نہیں ہوتا۔ دوسرا، عمل کو خالص بناؤ اللہ کے لیے، اس اگر غلط آ جائے نیت اس کی وجہ سے بندے کو عمل اس کا ثواب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اعلان ہے جی اگلے